اصل درود کیا ہے؟ ہر کام کو اس طرح کرو جیسا کرنے کا حضور نے حکم دیا. ایسا کرو گے تو خود بخود نزول رحمت کا سبب بنے گا، اور یہ عملاً درود ہے جو ادا ہو جائے گا. تو ساری زندگی کا مقصد و حاصل کیا ہے؟ سارا دن آپ خلاف شریعت کام کرتے ہیں اور مسجد میں آ کر 2 تسبیح درود شریف پڑھ لیتے ہیں. نتیجہ عمل پہ آئے گا یا زبانی باتیں کرنے پہ؟ نتیجہ تو عمل پہ آئے گا نا. تو وہاں تو آپ محروم ہیں. تو یہ تسبیح کس کام کی؟ کہنا کس کام کا؟ جب آدمی گھر کو آگ لگاتا رہے عملاً، زبانی کہے یا اللہ میرے گھر کو آباد رکھ. یار خدا کا خوف کر کیا رہا ہے؟ کیا رہا ہے؟ تو جہاں ہے تیرے سامنے جو کام آیا فوراً پوچھ میرے حبیب کا فیصلہ کیا ہے، ویسا کر دے، درود ہو گیا، رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی. تو مزدور ہے، دیانتداری سے مزدوری کر. تو کلرک ہے، دیانتداری سے جاب کر. تو جج ہے، ایمانداری سے فیصلے کر، عدل کر، رشوت نہ کھا. تو حکمران ہے، عدل سے حکومت کر. تو ملازم ہے، دیانتداری سے پورے خلوص سے اپنا کام حلال روزی دے، تیرا درود ہو گیا. تو وقت ہے عملاً درود شریف پڑھنے کا. زبانی تو بہت ہو چکا، اب عملاً درود پڑھنا ہے ہمیں. ڈھیر لگے پڑے تھے زخمیوں کے، بہت بڑا غزوہ تھا، بہت بڑی جنگ ہوئی. جان تو رائے حق میں دے چکے، جان بلب پڑے تھے. ایک کی آواز آئی العطش، پانی پلا دو. بندہ پانی لے کر اس کے پاس پہنچا. دوسرے زخمی کی آواز آئی العطش، اس نے کہا ادھر لے جاؤ. تیسرے کی آواز آئی، دوسرے نے کہا ادھر لے جاؤ. اس کے پاس گیا، شہید ہو چکا تھا. دوسرے کے پاس آیا، شہید ہو چکا تھا. پہلے کے پاس آیا، شہید ہو چکا تھا. یہ درود ہے. لگے جا کٹی ہوئی ہے، پیاس سے سینہ جل رہا ہے. فرمایا میرے حبیب کا حکم ہے دوسرے کو پہلے دو. مزہ ہے نا درود پڑھنے کا. جس میں حضور کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کو درود کا نام مت دو. وہ کام آپ مسجد میں کر رہے ہیں یا چوک میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، جس میں نبی کریم کی نافرمانی ہے وہ درود نہیں ہے. درود کا حق یہ ہے کہ کام ایسے کیا جائے جو اللہ کے رسول کو پسند ہو، اس پر رحمت متوجہ ہو، وہ درود ہے. اس کے اثرات تمہارے سینے سے لے کر بارگاہ رسالت بنائی تک جائیں گے. اس کا نور تمہاری قبر تک جائے گا. اس کا نور تمہاری قبر کو بھی زندہ و جاوید کر دے گا.